عالمی ترمیم جو ہے اس کی مثبت جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں اس کے کیا فوائد ہیں. تو اس کا فوائد یہ ہے کہ صاحب وہ پہلے 1 ہوتا تھا، اب انہوں نے 3 کر دیے ہیں. 3 کے وہ 6 کر دیں، مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھ سے مراد ہوتی ہے میں اور عوام. میں کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں، انڈسٹری چلاتا ہوں، اور انڈسٹری کے ملازمین ہوتے ہیں وہ سب میرے اپنے ورکرز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ میرا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے. ان کی ہر تکلیف جو ہے وہ میری تکلیف ہوتی ہے، ورنہ وہ میرے کام نہیں کریں گے تو وہ ہمارا ایک الگ پیکیج ہے. ہمیں پتہ ہے. ابھی نام لیا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مفتیان کہہ دوں گا تاکہ اس میں کئی آ جائیں. اور لیکن خصوصی طور پہ صحیح بات ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے جو لکھ کے دیا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے پارلیمنٹ میں. میں پارلیمنٹ میں بھی 7 سال بیٹھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کہانیاں کیا ہوتی ہیں اور کرسی بعد کرسی کیا کہانی چل رہی ہوتی ہیں. مفتی صاحب نے لکھ کے دیا ہے جو پارلیمنٹ کو ان کے درخواست کے اوپر، اور ان سے انہوں نے برات بھی لے لی، اور اس کی موجود میں اس امendment کی موجود میں تھا. اب یہ سود کا تصور سوال نہیں پڑتا، بھول جائیں. جو سمجھتے ہیں کہ یہ 28 میں اور 2028 میں 2040 تک بھی آپ سوچیے جب تک، تو کہیں صبح یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو صاحب نے کیا لکھ دیا وہ بتا دیجیے. سود جو ہے جو جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ بند کر رہے ہیں نا، اس کو انہوں نے کہا یہ سود نہیں ہے. یہ انہوں نے ربا کی تعریف انہوں نے الگ کی ہے، وہ تو اس کو اس سے نکال دیا ہے بالکل، اور کلین چٹ دی ہے. تو جب کلین چٹ دے دی انہوں نے پارلیمنٹ کو، کیا قانون بنے گا وہ. پھر نمبر 2 دوسری بات یہ کہ ابھی آپ جیسے فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 3 میں سے وہ 1 پر کر لیں یا 1 کو کر کے اس میں کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے. اس ملک کی بربادی میں کوئی کم ہاتھ ہے کیا اپنے جوڈیشری کا؟ کیا دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب قانون. آپ بات کر رہے ہوتے ہیں قانون بنا لیا، امینڈمنٹ لے کے آ گئے، کہا ہے نا امینڈمنٹ ختم کر دیں. کون سی امینڈمنٹ ہے؟ میں نے پوری گزاری ہے، پورا 28 امینڈمنٹ میرے سامنے ہوئے ہیں، میری فیکٹری درمیان میں ہوئے ہیں، ہزاروں مزدوروں کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے. انہیں امینڈمنٹ ہوتی تھی اونلی ایڈمنسٹریٹو، کہ آپ اس کے اندر وہ کیسے کھیلیں، منسٹر کس طرح کھیلیں، اور جو آپ کا بیوروکریسی ہے وہ کس طرح سے. تو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز بنائی جاتی تھیں، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا تھا. تو ابھی ان حالات میں پہلے اس کی بات کر لیں خالی آپ، کہ ایک بات بتا دیں کہ 26 عالمی ترمیم کا کیا فائدہ پہنچے گا عوام کو یا انڈسٹری کو. انڈسٹری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے. وکیل صاحب کو نہیں پتہ، وکیلوں کو نہیں پتہ کہاں تک پہنچ گئی انڈسٹری، کہ جج صاحب کو نہیں پتہ. سر لکھ لیں اخبار میں، کہیں آپ کو میں اپنے نام سے بیان دے سکتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے، وہ 10 بجے 10 بجے آ کے بیٹھتے ہیں. وہ آ کے 10:30 بجے 11:45 چائے کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھ کے چلے آتے ہیں، ختم. 70 آدمیوں کو انہوں نے کہا بھائی واپس جاؤ، دوبارہ تاریخ دے دی. انہوں نے 15 دن کی بات کی. پھر وہی واقعہ 15 دن بعد بھی ہوا، پھر وہی واقعہ دوسرے 15 دن بعد بھی ہوا. مذاق بنایا ہوا ہے. تو ججز کو جب قانون جیسا بکا ہوا ہو کہ چور جو ہے وہ اپنا آ کے الیکشن پہ لڑ لے اور حکومت سنبھال لے، تو جو چوروں کو قابو نہیں کر سکتے تو ان کو اس طرح 3 کر کے آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا امینڈمنٹ کر کے. کیا فائدہ ہوا مجھے بتا دیجیے آپ. اس کے اندر بچ کر کدھر جائیں ہم اس سیاسی جنگل سے. سعدیہ صاحبہ، ہم بچ کر کدھر جائیں سیاسی جنگل میں. ایک طرف درندہ ہے اور ایک طرف شکاری ہے. یہ 2 ہیں ہمارے ساتھ، میرے پیچھے اور آگے یہ 2 لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ. اور آپ کہتے ہیں انڈسٹری چلاؤ اور اکنامی ٹھیک کرو اور ایکسپورٹ کرو. کب تک کہانیاں پڑھتے رہیں گے؟ اور کب تک یہ غیور عوام جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہے گی؟ غیور عوام نکلے تھے بنگلہ دیش میں، کیا ہوا؟ بھاگ کے جانا پڑا. بنگلہ دیش کے لوگ غیور عوام کولمبو سے نکلے، گھس گئے صدر کے اندر. فرانس کے اندر کیا آپ کا خیال کیا ہے؟ فرانس کے اندر کیا جا کے وہ پھول کے لے کے جا رہے تھے، طبلہ بجاتے ہوئے جا رہے تھے کیا؟ سری لنکا غیور عوام نکل کے آئی تھی فرانس میں، اور پھر محلوں میں گھس کے انہوں نے بچوں کو ذبح کر دیا تھا، شہزادوں کو. اس کو کہتے ہیں انقلاب. ویسے انقلاب تقریباً ویسے ہی آیا سری لنکا میں، ویسے ہی آیا بنگلہ دیش میں. ہمارا 72 میں آزاد ہوا ہے. وہ یہ باتیں کر لیں. گورنمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ نے 26 امینڈمنٹ کر کے آپ نے 3 جج کو سمجھ کر کے آپ نے بڑا تیر مار لیا. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے ایک بات بتائیے آپ خالی کہ اس 3 1 کے 3 کر دیے، اس سے
پاکستان کو کیا فائدہ ہوا, پاکستان کے غریب عواموں کو کیا فائدہ ہوا, روٹی کا کیا فائدہ ہوا کہ روٹی آدھی کھاتا تھا تو کیا ہوتے ایک روٹی کھانا شروع کر دی یا آدھی بھی ختم ہو گئی. نہیں تو پھر نہیں, آپ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو میں آپ سے سوال کروں گا, اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. میں نے سر اپنی بات میں کھڑے ہو کے سنوں گا. پھر میں تو تائید کوئی نہیں کی. میں نے کہا ہے سر کہ مثبت دیکھیں, تو میں مثبت دیکھتے دیکھ کے یہاں پہنچ گیا ہوں. سر غریب کی روٹی آدھی ہو گئی ہے. 2,62,900,000 بچے اسکول نہیں جا رہے. کتنے 900 بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے, فگر ایسی نہیں ہے 3 کروڑ 4 کروڑ ایسے کہہ دیے. 2,62,900,000. سر میں نے اپنی بات کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ براہ راست عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا, اور فائدہ دیکھنا ابھی قبل از وقت ہے. مثبت کی بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ منفی ہونے کا تو ویسے بھی فائدہ نہیں ہے. سر میں کوشش کرتا ہوں, میں آپ ہی لوگوں کا حصہ ہوں. آپ ہمارا جو پورے پاکستان کا سلیبس ہے کلاس 1 سے لے کے سر گریجویشن لیول تک یا ماسٹرس لیول تک, سوشل سائنس کی بکس ہیں, اسلامیت کی ہیں, اور ان میں اردو کی انگلش کی بکس ہیں. کسی بھی ایک کتاب میں کسی بھی گریڈ پر قانون کے حوالے سے کوئی سبق شامل ہے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی بڑی کتابیں مشکل مضامین ڈال دیں. بنیادی حقوق ایک شہری کو پتہ ہونے چاہیے, اس کے کیا حقوق ہیں, پولیس والا اس کی کب تلاشی لے سکتا ہے, خواتین کے حقوق کے حوالے چاہیے, اس کو روٹی چاہیے, اس کو بچوں کو ایجوکیشن چاہیے. سر آرٹیکل پڑھ لے 38 پورا صاف لکھا ہوا ہے, بس اس پہ عمل کر لیجیے. ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا, اور ہر غریب آدمی جو ہے وہ 3 وقت کی روٹی کھا کے سوئے گا. میں سر یہاں بات کر رہا ہوں کہ ایک شعور دینے والی بات قانون کے. قانون ہوتا ہے کیا ہے ہمارے پاس, ہم اکثر بحث میں اس وقت جاتے ہیں جب کچھ ہو جاتا ہے. اور اب بھی آپ کسی بھی یونیورسٹی کے لاء کے علاوہ گریجویٹ کو آپ لے لیں, بات کر لیں, اس کو قانون کے اپنے بنیادی حقوق ہی نہیں پتہ ہوں گے. نہیں پتہ کیونکہ پڑھایا ہی نہیں ہم نے سلیبس میں رکھا ہی نہیں ہے ہم نے. دوسری بات سر, سندھ میں ہوتا ہے کہ LLB کے بعد 2 سال پریکٹس کرنا ہوتی ہے, پھر ایڈوکیٹ جو ہے وہ جج بن سکتا ہے. لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہے, وہاں ڈائریکٹ LLB کے بعد بھی جج بن سکتے ہیں. جی سر وہاں پر ہے. اور دوسرا, ترمیم کا وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم قانون میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز منع نہیں ہے, کسی چیز کوئی اصول نہیں لکھا ہوا کہیں پر, تو اس کا مطلب وہ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ کے آئین میں یا قانون کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ ترمیم کب کرنی ہے. جب کبھی بھی کرنی ہے تو میں آج کر لوں, میں کبھی بھی کر سکتا ہوں. میں اس کی سر مخالفت یا اس میں نہیں جا رہا ہوں. مواقع ہم سر اصول قانون میں پڑھاتے ہیں. اگر کوئی قانون غلط بن بھی گیا ہے یا کوئی ترمیم غلط ہو بھی گئی ہے, تو بڑے مشہور جیورسٹ ہیں اصول قانون کے, سالمنٹ کو ہم پڑھاتے ہیں جیورس پروڈنس میں. وہ کہتے ہیں کہ قانون وہی ٹکتا ہے جو عوام کی حمایت میں ہو, یا عوام اس کی فیور کرے, یا عوام اس کو سمجھے اپنے لیے بہتر. جو قانون عوام کی امنگوں کے خلاف ہوگا وہ وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دے گا اور وہ ٹکے گا نہیں. تو اگر ایسا نہیں ہوا, یہ ابھی بھی چل رہا ہے, 15 سال سے چل رہا ہے, 20 سے چل رہا ہے, 40 سال چل رہا ہے, وہی قانون چل رہا ہے. میں صرف 40 سیکنڈ لوں گا آپ سے بس, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے قانون بنانے کی. ضرور جو آپ بات کریں قانون بنوا لیتے ہیں, لیکن کون سا قانون, اس کے لیے میں صرف 4 مصرے کہوں گا شہر کے حوالے سے کہ ایسا قانون اب اس ملک میں لایا جائے. آپ بات کر رہے ہیں قانون لانے کی, تو ایسا قانون اس ملک میں لایا جائے, کسی مجرم کو نہ مسند پہ بٹھایا جائے. آگے بیٹھے نہیں بیٹھے, لوٹ کر لے گئے جو میرے وطن کی دولت, لوٹ کر لے گئے جو میرے وطن کی دولت, ایسے غداروں کو سولی پہ چڑھایا جائے. ہم باتیں کون سی کر رہے ہیں؟ میں ابھی جو آ رہا ہوں, ابھی 1000 آدمی کو تنخواہیں بانٹ کے آ رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح کچھ کر رہا ہوں اپنا. ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں اپنی بڑی, لیکن 70 سال سے میں روڈ پہ ہوں. 70 سال سے, 70 سال کے لوگ مکان میں, عمر بھی کسی کی نہیں ہوگی, میں 70 سال خالی تجربہ ہے روڈ کا. اور اپنے چہرے پہ معذرت کرتی, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ میک اپ پارلر سے آ کے اپنے وہ تقریریں کرتے ہیں آ کے اس میں, کہ ایسے اپنے چہرے پہ یہ سجائی ہوئی تیر تو ہٹاؤ ہے نا, آدھا مادہ یہ سب تقریر کرتے ہیں, پھر اپنے جلسے ہوتے ہیں سب چیزوں میں. اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی تیر تو ہٹاؤ, اصل چہرہ بھی تو لوگوں کو دکھایا جائے. یہ قانون بنوا دیجیے آپ, یہ ٹھیک ہو جائے گا.